کہ کل اللہ کی دربار میں آپ نے جانا ہے، آپ نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اس بیت المال کے پیسے کے اوپر، اس حکومت کے پیسے کے اوپر یہ ساری عوام کا حق ہے، ساری عوام کا حق ہے، ایک ایک بچے کا، ایک ایک انسان کا، ایک ایک عورت کا، ایک ایک بوڑھے کا، بیمار کا، صحت مند کا، ایک ایک روپے پہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ کی اقتدار میں اور آپ کے زیر نگرانی اگر اس بیت المال کے پیسے میں غبن ہو رہا ہے، اگر اس بیت المال کے پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا جا رہا، آپ ذمہ دار ہیں کل اللہ رب العزت کی دربار میں آپ اکیلے اور آپ کی ساری جنتا کا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور جو آپ کے ماتحت عوام ہے، ان سب کا ہاتھ ہوگا آپ کے گریبان میں۔ اس لیے ہم آپ کی خیرخواہی میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں عوام کے ساتھ؟ آپ کے اعداد و شمار کے مطابق 80 نہ صحیح 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، آٹا مہنگا، اور اجرت 15,000 20,000 کہ گھر کا خرچہ برداشت نہ ہو، انسان کھانے پینے کی چیزوں سے انسان مجبور ہو، اور اس کا بل آپ دے دیں 20,000 25,000 15,000 10,000 کہ ایک آدمی دیہاڑداری کرتا ہے، اس کو کبھی دیہاڑداری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اور آپ ایک ظالمانہ ٹیکس ٹھوکے ہی جا رہے، 13 قسم کے ٹیکس آپ نے لگائے ہوئے۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا، بتانا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا نظام آپ مسلط کر رہے ہیں؟ کیا عوام کو آپ ناکو چنے چبونا چاہتے ہیں؟ اتنی مہنگائی اور آپ کی عیاشیاں ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں کہ جو 20 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، جو نوکری کرنے کے بعد 8 لاکھ کی پینشن لے رہا ہے، 8 لاکھ پینشن چل رہی ہے، اور اس کو پیٹرول بھی مفت دیا جا رہا ہے، اور اس کو بجلی کے یونٹ بھی مفت دیا جا رہے ہیں، اور ایک غریب ریڑھی والا، ایک مزدور سارا دن دھوپ میں سردی میں کام کرنے والا، وہ ٹیکس دے رہا ہے، ٹیکس پے کر رہا ہے، اور یہ عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو چلی، ایک کھلے لان میں 4 ٹن کے اے سی لگے ہوئے ہیں، 4 ٹن کے اے سی لگے ہوئے کھلے لان میں، کھلے میدان میں، کوئی کمرہ نہیں ہے، اور نواب زادے وہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے عوام کے اوپر تھوپنے، آپ مشکل فیصلے آپ نے عوام رکھی ہوئی ہے مشکل فیصلوں کے لیے، آپ اپنی عیاشیوں کو ختم کیجیے، اللہ کا واسطہ ہے۔ آپ کا نعرہ یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت، عوام کی خدمت تو تب ہو کہ جس وقت آپ اپنے ذاتی پیسے عوام پہ خرچ کریں، نہ جائے کہ آپ عوام کے بیت المال کے پیسے کو بھی آپ خرد برد کر دیں اور آگے پیچھے کر دیں، اور عوام کے اوپر پیٹرول بم گرائیں اور مہنگائی کے بم گرائیں اور مختلف قسم کے ٹیکسز کی برمار کر کے عوام کو جینا آپ نے دوبارہ کر دیا، جینا محال کر دیا۔ کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی لیڈر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ رات کو گشتیں کرتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا انسان، آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، حالات لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے کہ میری رعایا کے حالات کیا ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دور ایک جگہ پہ جنگل پہ آگ جل رہی ہے، آپ نے غلام کو ساتھ لیتے ہو، چلتے فوراً وہاں پہنچتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، نبی کون ہو، کہاں مسافر ہو، اللہ پوچھے گا امیر المؤمنین سے، اللہ پوچھے گا کہ اس نے ہماری خبر گیری نہیں کی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور میں رات کو یہاں جنگل میں گیا، میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے ملازم کو ساتھ لیا، غلام کو، فوراً بیت المال میں آئے، کچھ چربی ڈالی، کچھ کھجوریں ڈالی، کچھ آٹا جو ڈالے، اور پھر بوری اٹھانے لگے تو غلام نے کہا حضرت میرے کندھے، فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن تو حساب دے گا، اور وہ بوری اپنے کندھوں پہ اٹھائی۔ اللہ کی قسم آج کے یہ جتنے بھی حکمران ہیں حضرت عمر فاروق کی جوتی پہ قربان۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حالات دیکھیں، اشرافیہ کے حالات دیکھیں، مجھے اور آپ کو عوام کو سمجھا کیا جا رہا ہے کیڑے اور مکوڑے۔
ایک سرکاری افسر کی گاڑی میرے موٹر سائیکل کے پیچھے آگے کھڑی ہوتی ہے اور پیچھے کھلا لان موجود ہے، لیکن وہ اپنی اس عقل میں کہ میں ایک سرکاری افسر کا ملازم ہوں، میرے پاس سبز پلیٹ نمبر پلیٹ گاڑی ہے، وہ مجھے ہاتھ دے کے کہتا ہے موٹر سائیکل آگے کر، میرے گاڑی نکالا۔ بدماشی کا اندازہ لگایا۔ ہم ملازم ہیں، ہم غلام ہیں آپ کے، کہ آپ جو کریں گے، آپ اتنی بدماشیاں کریں گے اور ہم سہتے جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی پاگل ہیں، ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم بہرے گنگے ہو چکے ہیں، جو آپ کریں ہم کرتے سنتے جائیں گے، چلے جائیں گے؟ نہیں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم کی بھی ایک حد ہے اور یہ حد اب کراس ہو